اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت محمد. عزیزان گرامی قدر، سورہ مبارکہ بقرہ دی آیت مجیدہ نال سلسلہ گفتگو جاری ہے. ارشاد رب العزت ہے وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور وہی لوگ اللہ کے جوڑے ہوئے نعتوں کو کاٹ دیتے ہیں اور وہی لوگ دنیا میں زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. یقیناً وہ لوگ خسارے میں جائیں گے، یقیناً وہ لوگ گھاٹے میں جائیں گے، یقیناً وہ لوگ نقصان میں جائیں گے. یہ مطلب قرآن حکیم نے واضح کر دیتا جڑے بندے امن قائم کرن گے وہ فائدے چ رہن گے دنیا چ بھی اور آخرت وچ بھی. جڑے لوگ فساد دا باعث بنن گے دنیا وچ بھی نقصان ہے اور آخرت وچ بھی نقصان. سورہ مبارکہ آل عمران دی آیت مجیدہ نال جڑا سلسلہ گفتگو کل تک جناب نے سنیا، وہ خالق نے فرمایا کہ وہ بندے ہم سے وعدہ کر چکے ہیں کہ ہم حق پہ پردہ نہیں ڈالیں گے اور جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہم لوگوں کو صاف صاف بیان کر دیں گے. اس کے باوجود وہ اس پر پردہ ڈالتے ہیں اور حق کو بیان نہیں کرتے. اور تفسیر قرآن علماء نے لکھا کہ وہ لوگ وہ تھے جو انبیاء کے وصفوں پہ پردہ ڈالتے تھے، انبیاء کے اوصاف کو بیان نہیں کرتے تھے. یہ مطلب نبیاں دیاں صفتاں تے پردہ پان نال فساد ہوندا ہے، نبیاں دیاں صفتاں نو عیاں کرن نال واضح کرن نال امن قائم ہوتا ہے. کل میں دو نبیاں دے اوصاف قرآن حکیم سورہ مبارکہ نمل چو بیان کیتے اور سعادت حاصل کیتی حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام. میرا خیال یہی گل میں بیان کیتے سن. اج میرا دل کرتا ہے کہ میں اس نبی دے ایک وصف دا ذکر کراں. پوری دنیا دے نبیاں دے اوصاف جمع کیتے جان تے او دا ایک وصف نہیں بنتا. وہ نبی سانو نصیب ہے، وہ کسے پچھلی امت نو نصیب نہیں. اے عزیزو اپنے اپنے نصیب دی گل ہے کہ آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک امتاں بڑیاں بڑیاں گزریاں نے. جڑا نبی سانو نصیب ہویا ہے یہ کسے پچھلی امت نو نصیب نہیں ہویا. یہ دا مطلب نصیب ساڈے اچھے نے، یعنی نصیب کسے دے ماڑے نہیں. اہل سنت والجماعت کول بھی وہی پیغمبر ہے، اہل حدیث دوستاں کول بھی وہی پیغمبر ہے، دیوبندی شیعہ کول بھی وہی پیغمبر ہے اور پیغمبر اعظم ہے، سب تو وڈا پیغمبر، نبیاں دا نبی، مرسلاں دا سردار، خاتم النبیین یعنی سرکار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ تاجدار مدینہ. سرکار ساڈے نبی نے اور ساڈے واسطے بہت بڑی سعادت ہے. میرے ال تشریف میں دیکھو ذرا مہربانی فرماؤ گی کوئی گل اب تسی توجہ میری طرف فرماؤ. کوئی بندہ آتا ہے تو ساری گفتگو پچھلی ضائع ہو جاتی ہے. توجہ فرماؤ. سرکار دو عالم دا سانو نصیب ہو جانا یہ سرکار دی عظمت نہیں، ساڈے جیسے انو سرکار دا نصیب ہو جانا یہ کوئی سرکار دی عظمت نہیں. میں سمجھنا کہ سرکار تے اگی سرکار نے ساڈے جیسے انو ایسا نبی نصیب ہو جانا یہ ساڈی بھی کوئی واہ واہ گل ہے. پچھلیاں امتاں نال اسی نہیں ملتے، پچھلیاں امتاں ساڈے نال نہیں ملتیاں. ویکھ لو بھائی کوئی بندہ ہی آیا ہونا میرا خیال ہے. سبحان بسم اللہ.
ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਆਲਮ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੈਸੀ ਉਮਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਾਦਤ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨਸੀਬ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਸੀਬ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨਸੀਬ ਅੱਛੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮੁਯੱਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਸੀਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਿਲਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਸੀਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸ਼ੈ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਸੰਵਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਚਵਲ ਆਂਦੇ। ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਵਾਰ ਕੇ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ, ਉਹਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਭਰ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਖੇਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗਲੀ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਰਕਤ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਸੰਵਾਰਦੀ ਹੈ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਨ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਟਾ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਾਨ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਹਿਣ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਵਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੱਭਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬਦਨਸੀਬ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੰਵਰੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚਵਲ ਹੋਇਆ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਫਰਮਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੌਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਨਬੀ ਮਾੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਐਡਾ ਹਾਦੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹਾਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋ ਸਾਡਾ ਹੀ ਚਵਲ ਪਾਉਣਾ, ਨਬੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਤੋਂ, ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਸਾਲਤ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੋਸਤੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਆਲਮ ਦਾ ਇਸਮੇ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ। ਪਿਛਲੇ ਜਿੰਨੇ ਨਬੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸਮਾਏ ਗਿਰਾਮੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪਿਛਲਾ ਨਾਂ, ਪਿਛਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਲਮ ਨੂਰਾਨੀਅਤ 'ਚ ਨਾਂ ਅਹਮਦ ਹੈ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे बाद एक नबी आ रहा है इस्महू अहमद, ਉਹਦਾ ਨਾਂ अहमद ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਨਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ ਆਲਮ ਨੂਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅਹਮਦ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਾਲਤ ਬਸ਼ਰੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ 'ਚ 4 ਮਰਤਬਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਆਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਮਰਤਬਾ? ਸੂਰਾ ਆਲੇ ਇਮਰਾਨ 'ਚ, ਸੂਰਾ ਅਹਜ਼ਾਬ 'ਚ, ਸੂਰਾ ਮੁਹੰਮਦ 'ਚ, ਸੂਰਾ ਫਤह 'ਚ 4 ਮਰਤਬਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆਇਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਇਸਮੇ ਗਿਰਾਮੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਹਮਦ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ, ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਲਮਾ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ, ਕਲਮਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦਾ। ला इलाहा इल्लल्लाह अहमदुर रसूलुल्लाह नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ कैसा अजीम होगा,
جدے نام رکھے نو اللہ کلمے وچ رکھے رکھے نا بس پھر اے نہیں ہوئی گل ہے کہ جدے رکھے نا نو اللہ کلمے وچ استعمال کرے نا او دے کلمے تے شک نہیں کری دا میں دو انسان نے جنہ حضور دا نام رکھے ہے دو روایتہ تو علاوہ تیسری روایت نہیں ملے گی دو نے جنہ نام رکھے ہے کچھ مورخہ نے لکھے ہے انہیں رکھے ہے کچھ نے آکھیا انہیں رکھے ہے اے بیگانے کوئی نہیں پیو پتر نے پیو پتر نے دوہاں چو کسے ایک رکھے ہے مثلا سرکار دو عالم دے والد گرامی سرکار دی میلاد تو پہلے دنیا تو جا چکے سن ٹھیک ہے جناب اس تو بعد دو انسان نے جنہ حضور نو باقاعدہ پالے ہے 8 سال حضور دادا دی گود چ رہے نے اس تو بعد چچا دی گود چ رہے نے یہ نا انہاں پیو پترا رکھے ہے یا عبد المطلب رکھے ہے یا ابو طالب رکھے ہے اس تو علاوہ کوئی تیسرا بندہ نہیں جس سرکار دا نام رکھیا ہوئے میں حضرت ابو طالب والی گل نہیں کر رہا میں حضرت عبد المطلب والی روایت پڑھ رہا اس واسطے کوئی فرق نہیں حضرت ابو طالب نے بوقت آخرت اپنے منہ چ ایک جملہ کڈیا سی کہ میں دین عبد المطلب پر مر رہا ہوں کدے دین تے دین عبد المطلب تے سرکار دو عالم بھی موجود سن حضرت ابو طالب بھی کہہ دیں میں محمد دے دین تے مر رہا تو کوئی ایسی بات نہیں سی اچھی بات سی نا سرکار کول کھڑے نے حضرت ابو طالب فرماتے ہیں میں دین عبد المطلب پر مر رہا ہوں دین مصطفیٰ کیوں نہیں آکھیا اصل گل ہے کہ حضرت ابو طالب اس عظیم انسان دے پیو نے جڑا بولے تے نہج البلاغہ بن دی ہے بلاغت دے شہنشاہ نے حضرت ابو طالب میرے کو مکہ شریف چو میں کتاب خرید کے لیندی ہے حضرت ابو طالب دے اشعار نے وہ اور وہ دیوان ابو طالب ہے اصل چ لوکاں دیوان غالب بھی پڑھے ہیں دیوان ابو طالب نہیں پڑھے حضرت ابو طالب دا مجموعہ کلام ہے شاعری دا جدا نام دیوان ابو طالب ہے اور تسی سن کے حیران ہو گے کہ وہ جننے شعر نے سرکار محمد مصطفیٰ دی شان وچ نے بسم اللہ ویلو کم مکے بچوں مکے تے میں پڑھا نا تو جو ہے حضرت ابو طالب نے فرمایا میں دین عبد المطلب پہ مر رہا ہوں عبد المطلب آپ دے باپ دا نام ہے اپنے باپ دا ذکر کیوں کیتا ہے اصل چ دین مصطفیٰ تے میں مر رہا یہ گل میں بھی کہہ سکنا کیونکہ جس بندے سرکار دو عالم دا کلمہ پڑھے ہے پاویں اس 20 سال بعد پڑھے ہے پاویں اس 80 سال بعد پڑھے ہے پاویں اس 70 سال بعد پڑھے ہے یقیناً جڑے بندے شرک نو چھڈ کے کفر نو چھڈ کے اسلام چ آئے سن وہ سارے دین پیغمبر تے فوت ہوئے نا کہ میں دین پیغمبر پر فوت ہو رہا ہوں دین محمد تے فوت ہونا کمال اس واسطے نہیں کہ کوئی کافر بھی پہلے ہوئے تو دین محمد تے آ جائے گا تو دین محمد تے ہی مرے گا نا یہ حضرت ابو طالب نے آکھیا میں دین عبد المطلب پہ مر رہا ہوں تاکہ نہ میرے پیو دے دین تے کوئی شک کرے نہ میرے دین تے کوئی شک کرے اے باپ بیٹے دا دین ایک ہے حضرت عبد المطلب گھر نہیں سن جدوں سرکار تشریف لے آئے نے حضرت رسالت ماب جدوں تشریف لے آئے نا دنیا تے حضرت عبد المطلب گھر نہیں سن کنیز ایک کول سی حضرت سیدہ آمنہ دے سرکار دو عالم تشریف لے آئے ماں دی گود وچ میں انتہائی ادب نال گل کرنا چاہنا کہ اے ایشو نہ بناؤ کہ کس طرح آوندے نے کیسے آوندے نے اس گل تو اکتفا کرو توبہ کرو حیا دے پہلو نو مد نظر رکھو کدی بھی نہ سوچو کیویں آوندے نے اپنے پتراں دے متعلق نہیں سوچدے تے نبی دے متعلق کیوں سوچدے میں بڑا جہاں تے زور دیتا جے پورے پاکستان چ اور بیرون ملک بھی کہ بندیاں ایشو بنا لے تانوں پتہ ہے جڑا ایشو غلط ہوئے نا وہ تے بحث بھی غلط ہوندی ایشو جو غلط ہوئے تے بحث تے جنی کرنی ہے غلط ہی ہونی ہے ایشو ہی غلط ہے کہ ایک کیویں آوندے نے کوئی آندا نازل ہوندے نے کوئی آندا پیدا ہوندے نے میرا خیال ہے کہ گل چھڑ دینی چاہیے
اس پاسے توجہ نہیں کرنی چاہیے. توجہ کریے تو کئی گلوں میں نکل دیا نہیں کرنی چاہیے. اگے 2 سال کا بچہ ہوئے تو بچہ پیدا نکاح ہوئے نا, گھر کا کوئی جی نہیں پوچھتا بچہ کتوں آیا. وہ جڑا اگے اماں کول سوندا ہے انہوں صاف لگتا بھی یہ نواں کتوں آ گیا. وہ پھر بہتا وہ لوگ اور اگے تو کوئی نہیں سی تے امی کول میں سوندا سا. وہ پھر کول ستا ہوں چھوٹا جہا بچہ. وہ پھر پھپھو آندی ہے تو میرے کول سو جا, چاچا آندا میرے کول سو جا, خالہ آندی ہے تو میرے کول میرا سونا پتر میرے کول سوے گا. وہ آئے گا نہیں میں اتنے ہی سونا ہے, انہوں چکو. بولو میں 2 سال کے بچے کی گل کر رہا پہ بچہ جو ہے وہ آتا یہ کتوں آ گیا, یہ چکو تو میں اتنے سونا امی کو. یہ کون ہے؟ انہوں ہوں دشمن پہ لگتا ہے, شریک پہ لگتا ہے. یہ ہوں سویں گا اتنے, یہ امی میری ہے سویں گا. یہ انہوں پھر کرتے آتے ہیں بھی یہ کاکا ہے, کاکا ہے چھوٹا. وہ آتا یہ کتوں آیا, یہ کتوں آیا ہے کاکا. جے جرتی تو 10 انہوں کتوں آئے. مینو رب محمد دی قسم ہے پوری گل تے پردہ پا کے وہ دی ماں دی عزت دا خیال کر کے حیا دا ہر پہلو مد نظر رکھ کے تے لوگ اس نکے ایانے نو آندے نہیں, کیونکہ وہ بچہ ہوتا ہے بیوقوف. وہ بیوقوف ہی پوچھتے ہیں کہ میں آیا ہے, بیوقوف ہی. سب کچھ مہربانی کرتا وڈا تے پوچھتا ہی کوئی نہیں نا, سیانے بندے تے گل کرتا ہی نہیں نا. سیانے تو نہیں نہ آتے, سیانے کیوں آخنا ہے کیوں آیا ہے تو کتوں آیا ہے, چونکہ وہ بیوقوف ہوتا ہے. وہ بیوقوف ہے, چھوٹا بچہ بیچارہ پوچھتا ہے کہ یہ کاکا کتوں آیا ہے. ماں تے ماں دی عزت تے پردہ پاندے ہاں. خدا دی قسم اسی روز نکیاں بچے نوانے ہاں, یہ کاکا سانو اللہ دیتا ہے. یہ مطلب ہے نکلیا کہ ماں دی بھی عزت بچی, بیٹے دی بھی عزت بچی, گھردیاں دی بھی عزت بچی. تے کسے پروسیجر نہ دسیا, ہر بندے نے آکھیا سانو اے بچہ, سانو اے کاکا اللہ دیتا ہے. اے ماں بھی بیچاری پلید ہے تے بچہ بھی پلید ہے. اے پلیداں تے اینا پردہ پینا بحث واسطے تینوں اے ہی خاندان لبا ہے. مولا تو انو آباد و شاد رکھے. نوجوانوں کسے ذاکر کسے مولوی نو اس ایشو تے گل کرن دی اجازت نہ دے. ایشو جے کو چھیڑے نا انہوں آکھو بس بھئی بس ساڑھے واسطے اے ہی کافی نے, اے 14 سانو اللہ دیتا ہے. میرا خیال ہے کافی ہے کہ سانو اے ہادی سانو اللہ دیتے نے. انہوں نے سمجھن دی کوشش نہیں کری تھی. خدا دی عظمت دی قسم اے انج بھی آ جاندے نے کہ باپ نہ ہوئے تے مریم دی گود پھر ہری ہو جاندی ہے. کی انہوں سمجھو گے تے کی انہوں سوچو گے, نہ ہادیاں دے متعلق نہیں سوچی دا. میرے 2 ہاتھ قرآن تے نے. حضرت مہدی علیہ السلام نے جتن دنیا تے آنا سی نا, امام نے اپنی پھپھی نو آکھیا کہ پھپھی میرے گھر میں رہنا, آج ہمارے گھر میں, آج ہمارے گھر میں حجت آنے والی ہے, حجت آنے والی ہے. تو امام دی پھپھی نے ارشاد فرمایا کہ بیٹے آج آج ہی میرا خیال ہے گل کافی ہے سمجھن واسطے. آج آج آپ نے فرمایا پھپھی تو پریشان کیوں ہے؟ فرمایا بیٹا میں تو یہاں آثار ولادت ہی نہیں دیکھ رہی. تو کیسے؟ یہ مطلب ہے سمجھن دی ضرورت نہیں. ربیع الاول دی حسین فجر سی, سرکار حضرت آمنہ دی گود چائے اور سرکار سیدہ آمنہ فرما دیے نے کہ میری گود میں جڑا میرا بیٹا آیا ہے وہ سفید پارچے میں لپٹا ہوا تھا, سفید کپڑے میں لپٹے. میرے نبی اریاں نہیں آئے, بچے نو سمجھا لواں ننگے نہیں آئے, سفید کپڑا لپٹیا سی. میں انتہائی ادب نال گفتگو کر کے اس گل نو مکمل کرنا چاہنا, کچھ گلاں ممبر تے بیان کرن والیاں نہیں ہوندیاں. گل اینی کافی ہے. بی بی آمنہ سیدہ فرماندے نے کہ میرا بیٹا جو میری گود میں محمد آیا وہ سفید کپڑے میں لپٹا ہوا تھا اور وہ کپڑا میں نے نہیں لپیٹا تھا. سرکار دو عالم ماں دی گود چائے. حضرت عبد المطلب اس ویلے کتھے سن؟ طواف کعبہ کر رہے.
کی کر رہا سا میں 1 منٹ ایک نتیجہ دین دا آدی ہاں میں 60 منٹاں 60 نتیجے دے رہا سر اٹھاؤ میں کہانی لمبی کدی نہیں کی حضرت عبدالمطلب طواف کر رہے سن کدا کعبے دا حضرت رسول اللہ دے دادا جان اس ویلے کعبے دا طواف کر رہے سن جدوں طواف دسن والا اجے بولیا ہی نہیں سی بھائی کیا بات ہے حضور سرکار تے ماں دی گود وچ تشریف فرما دے تے سرکار دو عالم تے اجے بولے ہی نہیں تے دادا جان طواف پہ کر دینے یہ دا مطلب ہے بندیاں نو کچھ نہ کچھ خیال ہونا چاہیے جڑے سرکار دے آن تو پہلے کعبے دے رب نو جان دے سان انہاں دے کلمے تے شک نہیں کریدا طواف کر رہے سن حضرت عبدالمطلب جدو کنیز نے جا کے آکھیا سردار مکہ خوشبو آئی جے عبدالمطلب فرماندن جڑی اج پئی آوندی ہے نا وہ پہلے کدی نہیں آئی کنیز دی آواز آئی وہ بھی آج ہی آیا جڑا آگے کدی نہیں آیا سبحان اللہ یار سرکار دنیا تے تشریف لے آئے خوشبو انہوں آئی ہے نا میں کہ رکنا ہوں آئی تھا بھی میں نتیجہ دینا اس بی بی نو خوشبو آئی ایک کنیز ہے نوکرانی ہے کیویں ہو سکتا ہے اسی معزز خواتین نو نہ منیے کیوں نہ احترام نہ کریے خدا دی قسم اے بی بی نوکرانی ہے اس کر دی اے دی جتی لبے تے میں تی دے متھے تے بننا میں تینو کروڑ سلام کرنا اے کنیز عبداللہ تو کنیز ہوئیں گی تے اونا دی ساڑھے واسطے تے تم ہی سردار ہے ایڈے بڑے سردار دی کنیز ہیں تو ساڑھے واسطے تے سردار ہے میں بار بار کنیز بھی تینو آکھن لگیا شرم پہ محسوس کرنا اتنی معزز خاتون ہے کیونکہ اصل چ گل ہے کہ اسی احترام ہی انہاں بیبیاں دا کرنے ہاں جنہاں نو محمد چوں خوشبو آندی ہے مولا تانوں آباد و شاد رکھے تساں نہایت توجہ فرمائی کچھ گلاں نے انہاں نوں پھولن دی لوڑ نہیں ہوندی تہاڈی مہربانی جویں تسی سنے عزیزو حضرت ام سلمہ نوں عرب دی رؤساء دیاں بیبیاں سددیاں سن شادیاں تے یہودی بھی سد لیندے سن شادیاں تے سرکار سیدہ فاطمہ زہرا نو بھی یہودیاں شادی تے کئی باری سدے اور سرکار نے فرمایا کہ جاؤ یہودیاں دے گھر بیبیاں ہن میں تانوں کی دساں تانوں پتہ بیبیاں جڑی امیر بیبی ہوئے تے گھر ٹھیک ٹھاک دی ہوئے اودیاں سہیلیاں بڑیاں بنتی کئی بیبیاں اس گل تو پیڑا بن جاندیاں نے پہ تم ہی چکن دا سوٹ پایا ہے تو میں بھی چکن دا پایا تو پھر میری بہن ہوئی نا اس خاندان دیاں بیبیاں معززاں نو عرب دے رؤساء دیاں بیبیاں گھر کھڑ دیاں سن کہ ذرا نمبر شمبر بن جان گے ایویں اے بھی نہیں سن جاندیاں جتھے جاندیاں سن لوگ مسلمان ہو جاندے سن اس خاندان دیاں بیبیاں بھی ہادی بن کے جاندیاں سن ہادیہ بن کے جاندیاں سن جناب سیدہ دی جدو غیر تشریف لے گئے نے یقین کرو کہ میں پڑھیا کہ بہار کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ تشریف لے گئے تے خوشبو اے نہیں پھیلی یہودیاں دے کارج کہ بیبیاں بے ہوش ہو گئی خوشبو دی وجہ تو بے ہوش ہو گئیاں اور دلہن فوت ہو گئی وہ جدو فوت ہو گئی تو روڑ پٹن پہ گیا اس ویڑے بچ مسلح بچھا کے جناب سیدہ نے 2 رکعت نماز پڑھی تے اللہ کے التجا کی تی بارے ہی رہا میں تے میرا باپ تے ساڑی پاک اولاد اسی لوکاں دے ویڑے وسان آئے ہیں تے میرے آن نالے دلہن فوت ہو گئی ہے بارے الہ تینو تیرے جلال دا واسطہ ایدی زندگی ودھا جڑے ویلے وہ دوبارہ زندہ ہوئی ہے تو اس اٹھ کے پورے خاندان نو آکھیا میں نو قسم ہے اس بی بی دی عزت دی میں واقعی مر گئی ساں اللہ اے دی منتا ہے میں مر گئی ساں یہ کوئی شک نہیں میں بے ہوش نہیں ساں اللہ اے دی منتا ہے اس دربار الہی جو میں نو زندگی لے کے دیتی ہے 70 مرد و زن مسلمان ہو گیا یہودی 70 مسلمان ہو گئے ہن سمجھ آئیے کہ یہودیاں لے ویاہ کیوں جاندے سن حضرت ام سلمہ یہودیاں نے گھراں جاندے سن ایک بی بی نو حضرت ام سلمہ ام المومنین نے پوچھا بے مینوں تسی کیوں سدی ہو
2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਟੁਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਖਾਂਦੀ ਪੀਂਦੀ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੁਝ ਖਾਓ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਖਾਓ, ਛੱਡੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵਜ੍ਹਾ ਬੀਬੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਤਰ ਮੰਗਵਾਉਣੀਆਂ ਵਾ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ, ਬੜਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਅਤਰ ਅਸੀਂ ਯਮਨ ਤੱਕ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀਆਂ। ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਅਤਰ ਬੰਦੇ ਬੜਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੜਾ ਲਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਈਦ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਅਰਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਦਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਊਠ ਬਹੁਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਕਦੀ, ਅਤਰ ਹੀ ਲਾਣਾ ਸਾਲੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਤਿਆਂ ਜੂ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ 50 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਉਤੋਂ ਊਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਰੀ ਛਾਣ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਅਤਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬੀਬੀ ਅਸੀਂ ਅਤਰ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਤਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ? ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਜਿਸਮ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸਦਕੇ ਉम्मुल मोमिनीन ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉम्मुल मोमिनीन ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਉਦਣ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਬੀਬੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਫਜ਼ੀਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਬੀਬੀਆਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਬੀਬੀ ਉम्मे सलमा ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਬੀਬੀ ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਉਹ ਅਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਜ਼ਰਤ उम्मे सलमा फरमाए कसम है मैनू उस ज़ात दी जिहदे कब्ज़ा कुदरत सलमा दी जान है। आ जिहड़ी मेरे कोलों तुहानूं खुशबू आउंदी है ना, ये फातिमा दे बाबे दे पसीने दी खुशबू। मौला तुहानूं आबाद व शाद रखे। ये ज़हरा दे बाबा जान दे पसीने दी खुशबू। या ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਲਤਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਖਰ ਯਾਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਜਲਿਸ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਹੀ ਅਮਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਖਤੀਬ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੱਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਚ ਅਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੱਚ ਕੇ ਤਾਫੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਂਝ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਕਦੀ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ੀਆ ਸੁਨੀ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਦੋਸਤ, ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਪਸੀਨੇ 'ਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਬੋ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਦਕਾ ਜਾਵਾਂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। हज़रत अब्दुल मुतलब दरवाजे ते पहुंचे तो बाहर खलो के फरमाते ने बेटी मैं अंदर आ जा। सरकार दुनिया ते तशरीफ लाया आए सन, मैं मिलाद उन नबी वाले दिन की गल पे कर। बाहर खलो के फरमाते ने बेटी मैं अंदर आ जा। शिया सुन्नी अजीज़ो जिन्होंने बेटी आख्या ने ये नूह सी हज़रत अब्दुल मुतलब दी, यानी सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा हज़रत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम दी ज़ौजा मुबारका। उन्होंने फरमाया ने बेटी मैं अंदर आ जा। बेटी बस इन्नी गल है। ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਸਮਝਣਾ ਬਨੂ ਹਾਸ਼ਮ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਸਰ ਉਠਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਸਮਝਣਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਿਬ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਔਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੀਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਸਜਿਦ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੀਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਰਦ ਕਰੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਓ। ਸ਼ੀਆ ਸੁਣੀਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਲਕ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਨੂੰਹ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਸਹੁਰੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਆਇੰਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮਤ ਲੈ ਲੈਣ। ਜਿਹੜਾ ਸਹੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਧੀ ਸਮਝੇ। ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਆਪਣੀ ਕੋਲੋਂ ਹਾਂਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਮਰ ਜਾਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਚ ਆਉਣੀ। ਕਿੱਡਾ ਲਾਈਟ ਲਿਆ ਸੋ, ਲਾਈਟ ਲਿਆ ਸੋ ਨਾ, ਮਰ ਜਾਣੀ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ। ਤੇ ਜੇ ਨੂੰਹ ਕੋਲੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਆਖਣਾ ਕਿਸੇ ਕੰਜਰ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਹੀ ਪਕਾਏ। ਇੰਤਹਾਈ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੱਤ ਦੇ ਲੈ, ਤੂੰ ਪਿਓ ਨਹੀਂ।
آباد رہو جا. تو دا باپ نہیں مت دے لے انہوں آ بیٹی اس طرح نہیں تے اس طرح. بس یہ دین نو وارد کرنا ہے لمحے لمحے تے. فرماتے نے بیٹی میں اندر آ جا. حضرت آمنہ نے جڑا جواب دیتا ہے وہ دے وچ لفظ محمد دا سارا معنی ہے. حضرت سیدہ آمنہ فرماتے نے بابا اندر آ جاؤ اور اسی طرح آؤ جس طرح پہلے آیا کرتے تھے. اسی طرح آؤ جس طرح پہلے آیا کرتے تھے. یا سنیو ادوں وڈا شاید کو مجلس جملہ نہ ہوئے باقی ساری مجلس اس جملے دی تشریح میں کرنی ہے. ساری مجلس دا جان جملہ میں عرض کر رہا ہوں. بی بی فرمایا بابا اسی طرح اندر آئیے جس طرح پہلے آیا کرتے تھے کیونکہ میں اسی طرح ہوں جس طرح پہلے تھی. واہ واہ. یہ نہیں آیا تھا اس وقت بھی میں پاک تھی اور یہ آ گیا ہے میرا بیٹا تو اب بھی میں پاک ہوں. بس اینی گل آکھنی سی حضرت سیدہ آمنہ دی کہ میرا لال نہیں سی آیا تو میں پاک سا, آ گیا تو میں ہن بھی پاک ہاں. چوڑی چو چک کے حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں اسمیتو کا محمد. کیا بات ہے جناب, میں نے تیرا نام محمد رکھا, میں نے تیرا نام محمد. کنیز کول کھلوتی سی کہنے لگی سردار نا کیوں رکھے. فرمایا تو میری بیٹی دی تے میری گفتگو نہیں سنی. کہنے لگی سنی ہے کی تسا آکھیا میں اندر آ جا تے تہاڈی بیٹی نے آکھیا آ جاؤ. اے آن تو پہلے بھی میں پاک سا آن تو بعد بھی میں پاک ہاں. اس بچے نے آمد کر کے یعنی اس بچے دی آمد نے میری طہارت وچ فرق نہیں آن دیتا. اس بچے دی آمد نے میری طہارت وچ فرق نہیں پہن دیتا. عبدالمطلب فرمایا بس ایسے ہی محمد ہوتے ہیں. حضرت عبدالمطلب نے عزیزو نا نہیں رکھیا کلیہ دیتا ہے. حضرت امام حسین نو ولید آکھیا سی یزید اندر بیعت کر لو. حضرت امام حسین نے صرف انکار نہیں کیتا کلیہ دیتا ہے. ایک خاندان کلیہ دیتا ہے. مثلا حضرت امام حسین نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بیعت نہیں کروں گا, نہیں, آپ نے فرمایا کوئی مجھ جیسا کسی اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. یہ کلیہ ہے, کلیہ نا. حضرت عبدالمطلب نے کلیہ دیتا ہے. اس محمد کی گل نہیں پہ کرتے اس کلے دی, کلیہ پہ دیندے نے. جو اس طرح کے ہوتے ہیں وہی محمد ہوتے ہیں. یہ دا مطلب ہے میں ان بڑے ہی نازک مرحلے تے آ گیا. انہوں ہن سمجھان واسطے مینوں بڑے پردے چ گل کرنی پینی ہے کیونکہ حجاب وچ گل ہے. معاملہ ایسا ہے نا کہ میں انتہائی ادب نال سمجھانا چاہنا. کوشش میری یہ ہے کہ جڑے چھوٹے بچے اگے بیٹھے ہیں یہ بھی سمجھ جان تے جڑے بزرگ نے الحمدللہ تانوں تے ساری گل دا پتہ ہے. میں ان پردہ رکھ کے گل کرن لگا, میں ویکھن لگا سیالکوٹ دا اتنا جم غفیر اور خوبصورت مجمع کس قدر نفاست دیاں بلندیاں تے اس گل نو قبول کردا ہے کیونکہ گل پردے دے اندر ہے جڑی میں کرن لگا. محمد انہوں انت نے جڑا جویں دنیا تے آوے اوویں ہی ساری زندگی رہے. اجے بالکل گل واضح نہیں ہوئی پھر کہہ رہے بچہ دنیا تے جدوں آوندا نا جی او دی کمی بیشی کرنی پیندی. ادو اگے میں کچھ نہیں آکھنا, مہربانی فرمانی جے. ادو اگے میں کہہ کچھ نہیں سکتا کیونکہ مرحلہ ایسا کہ سرکار رسالت مآب دا ذکر کر رہا. کسی عام شخصیت دا کردا ہوندا تو میں جویں دی مرضی گفتگو کر چھڑدا. بڑے ادب کی حد ہے کہ دیار مصطفیٰ ہے, سرکار دو عالم دی شان ہے. میں ادو اگے ود نہیں سکتا. بچہ میرے گھر بھی آوے تواڈے گھر بھی آوے الحمدللہ تواڈیاں چوڑیاں مولا آباد رکھے. انہوں آ کے کچھ نہ کچھ کرنا پیندا ہے, مثلا غسل کرنا پیندا ہے. باقی میں گلاں نہیں دسیاں, کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہوندی ہے نا, ہوندی ہے نا. جنوں نہ کرنی پوے او محمد ہوندا. بھائی میں راضی ہو گیا خدا دی قسم. جی میں تساں اینو قبول کیتا نا مینوں تشریح دی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. اینو مزید میں اگر اچھے طریقے نال کھول کے بیان کراں تے او بھی میں بڑے اچھے طریقے نال کر لینا ہے. پتہ ہے مینوں کیویں کرنا ہے, او جاچ ہے مینوں. جیڑا بندہ ٹائی شائی لا کے اج کر کے کھلوتا ہوئے گلاں کردا ہوئے تھلے پیر ہلا ہلا کے سجا طور نال
اگلا بندہ سامنے کھلوتا وہ گل سنتا ہوئے تو وہ اگے آ کے اتوں ایک وال وہ لا کے اتوں تے پراں سٹ چھڑے، اگلا بندہ اتوں پڑھ کے تے آکھے چلو ہن ٹھیک ہے، کوئی شے اس لائی ہے نا تو ٹھیک سمجھے نا. میرا خیال ہے گل واضح ہو گئی. میرا خیال ہے گل ویکھو ممبر بھی کیسا پا کے اور میں کیسے اچھے طریقے نال وچوں گزر گیا کہ ایک شے اضافی سی نا، اس لا دیتی تو انہیں آخیا لو جناب ہن ٹھیک ہے. جدے اتوں کوئی شے بھی اضافی لانی پے نا انہوں محمد نہیں آتے. محمد انہوں آتے جڑا مکمل پاک آوے، مکمل پاک جائے. ہن سمجھ آ گئی جی نا. اوصاف انبیاء کو مت چھپاؤ، اس طرح فساد برپا ہوتا ہے. اگر لوگ محمد نو انج من جاندے جویں میں دسیا ہے کہ کوئی کمی دی لوڑ نہیں، کسے بیشی دی لوڑ نہیں، کسے شے دی ضرورت نہیں، نہ دائیاں دی لوڑ ہے نہ نائیاں دی لوڑ ہے، بس گل مک گئی. اگر لوکی محمد نو انج من جاندے پھر محمد دا وسیع بھی اس جیسا من جاندے. میں جناب دے سامنے سرکار نے فرمایا اے محمد ہے، اے میرے کو اسلامیات ہے جی اختیاری. آج ہی میں ویکھیے 15-20 منٹ ایک جگہ بچتے نے، اتنے میں بہنا رکنا میساں دے دوران، اتنے میں ویکھیے مینوں لفظ محمد دا بڑا لطف آیا. محمد بے عیب نو آندن، بے عیب نو آندن. اے اسلامیات اختیاری ہے. یہ دے وچ نامی 10ویں چ ہے جڑے بچے کو نامی 10ویں دے اتنے بیٹھے نے وہ تیاری بھی کر لین تے مجلس بھی سن لین، دیوی دا درشن نالے وجہ دا وپار دوویں کام ہو جان گے. پیش لفظ لکھتے ہیں نامی 10ویں دی ہے جڑی پڑھائی جاتی اسکول. وہ فرماتے ہیں اسلامیات اختیاری حکومت پاکستان کے مدبرانہ فیصلے کے مطابق شیعہ و سنی طلباء کے لیے مشترک نصابی کتاب ہے. شیعہ واسطے تے سنیاں واسطے سانجی کتاب ہے. شکر ہے کوئی شاید سانجی ہے نا. کوئی نہیں حال رہ گیا. بندیاں دے رشتہ دار بگڑ گئے ایک دوجے نال. چلو کتاب سانجی ناویں 10ویں دی اسلامیات اختیاری. انج ویسے ایک گل دساں تانوں، میں پکی گل دساں، جڑی اسلامیات ہے نا اسلامیات وہ کل بھی سانجی سی وہ اج بھی سانجی، وہ اختلاف کوئی نہیں. اگے اپنے اپنے رستے نے، پتہ نہیں کیویں کیویں بندے سوچتے ہیں. یہ لکھتے ہیں کہ اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ کوئی بات کسی مسلک کے خلاف نہ ہو. اس کتاب میں حکومت نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ کوئی بات کسی کے مسلک کے خلاف نہ ہو. کوئی اہل سنت بچہ اگر پڑھ رہا ہے تو وہ بھی تنگی محسوس نہ کرے، اگر کوئی شیعہ بچہ پڑھ رہے تو وہ بھی تنگی محسوس نہ کرے. ایک کتاباں بنائی گئی نے شیعہ سنیاں واسطے مشترک، شیعہ سنیاں واسطے مشترک. یہ مطلب ہے پاکستان چ 2 ہی مذہب نے، یا شیعہ تے یا سنی، تے باقی کوئی نہیں. کیا بات ہے، مہربانی جناب مہربانی، شکریہ. یہ مطلب 2 مذہب نے نا پاکستان چ. یار کتاب جو انہوں واسطے بنائی نے، شیعہ واسطے تے سنی واسطے، تے باقی گلیچیا دے بہ جان. لو جناب انہاں لکھیا پھر رسالت کنوں آندے نے تے رسول کیویں دا ہونا چاہیے. 3 گلاں انہاں لکھیاں نے. انہاں 3 گلاں تساں غور نال سن گیا تے اج دی مجلس مکمل ہو جانی ہے. جڑے نامی 10ویں دے بچے بیٹھے نے وہ تیاری کر لین، نالے یاد ہو جائے گی، نالے ساڈی مجلس مکمل ہو جائے گی. تساں لفظ محمد نو ذہن چ رکھنا ہے. محمد انہوں آندے نے جڑا بے عیب ہوئے. اس نصابی کتاب دا پہلا جملہ ذرا جملے تے توجہ دینا. اے بچیاں تے یاد کر کے لکھ چھڑنا تے نمبر لب جانے نے. تانوں نمبر تاں لبنے نے، ذہن چ رکھنا ہے، اینو سوچنا تے سمجھنا ہے. فرماتے ہیں رسول اور نبی اگرچہ ایک انسان ہوتا ہے، رسول اور نبی اگرچہ ایک انسان ہوتا ہے لیکن اپنے منصب اور عقل و فکر کے لحاظ سے تمام انسانوں سے بلند ہوتا ہے. تمام انسانوں سے بلند ہوتا ہے. اگلی گل بڑی ضروری ہے. فرماتے ہیں اور وہ جو نبی ہوتا ہے
اور رسول ہوتا ہے وہ علم اور عمل میں اپنی نظیر نہیں رکھتا. نبی اسے کہتے ہیں جو نہ علم میں اپنی نظیر رکھتا ہے, جو نہ عمل میں اپنی نظیر رکھتا ہے. نظیر کنوں آندے نے؟ چاچے نظیر. نظیر دا میں نا مثال, یعنی نبی اسے کہتے ہیں جو علم میں بھی بے مثال ہو. کیا بات ہے. اور جو عمل میں بھی بے مثال ہو, جس کی نہ علم میں کوئی مثال ہو, جس کی نہ عمل میں کوئی مثال ہو. ذرا ذہن چ رکھنا, میں نتیجہ دین لگا بہت بڑا. دوسری نبی دی صفت, فہا صدقے جاواں, واہ رے واہ, مذہب اہل بیت زندہ باد. اہل بیت تسی زندہ باد ہو. تواڈے نظریات کیویں زمانے چ آ رہے ہیں اور کیویں چھپ چھپ کے پڑھائے جا رہے ہیں. وکھریاں کتاباں چھاپن دی شیو لوڑ کوئی نہیں, الحمدللہ چھپ چکا ہے. یہ گل ہے جدی تصدیق ہو رہی ہے تے اسی کلپ لتھے ہاں تے مناظرے کر چکے ہاں تے روئے ہاں. بتھیرا بندے مندے نہیں سن, شکر ہے نامی صد نسلی دے ہون ہار بچیاں دے کورس شامل ہو گیا. فرماتے نبی اسے کہتے ہیں جو معصوم ہو. کیا بات ہے. نبی معصوم ہوتا ہے. نبی سواد لینا چاہیے تو لے لو. نبی معصوم ہوتا ہے اور اس کا کردار بے داغ ہوتا ہے. نبی معصوم ہوتا ہے اور اس کا کردار بے داغ ہوتا ہے. نبی ہوتا ہی وہ ہے جو معصوم ہوتا ہے. نبی ہوتا ہے, نبی ہوتا ہی وہ ہے, نبی ہو ہی وہ سکتا ہے. نبی ہو ہی وہ سکتا ہے جو معصوم ہوتا ہے اور اس کا کردار بے داغ ہوتا ہے. اور جو معصوم نہیں ہوتا, جس کا کردار بے داغ نہیں ہوتا, پھر وہ نبی بھی نہیں ہوتا. چلو ٹھیک ہے. لو جناب آخری گل کرنا, تیسری گل. پہلی گل یاد ہے, نبی کا علم بھی بے مثال, نبی کا عمل بھی بے مثال. اور دوسرے نبی وہ ہوتا ہے جو معصوم ہوتا ہے اور اس کا کردار, کیا بات ہے, بے داغ ہوتا ہے. اگلی گل سن لو آخری. فرماتے ہیں اور نبی وہ ہوتا ہے جس کا حسب و نسب لوگوں سے ممتاز ہو. کیا بات ہے جناب. جس کا حسب و نسب لوگوں سے ممتاز ہو. ہور دوہرا رہے ہیں اور اپنا مذہب پیش کر رہے ہیں, پورا مذہب شیعہ ایک جملے چ پیش کر رہے ہیں. اگر کوئی سن رہے تھے, نبی کون ہوتا ہے؟ جس کا علم بھی بے مثال ہوتا ہے, جس کا عمل بھی بے مثال ہوتا ہے, جس کا حسب اور نسب لوگوں سے ممتاز ہوتا ہے, اور جو معصوم ہوتا ہے اور جس کا کردار بے داغ ہوتا ہے. تے شیعہ انہوں آندے نے جڑا عقیدہ رکھے جس کا نبی ایسا ہوتا ہے اس کا وسیع بھی ایسا ہوتا ہے. جس کا نبی ایسا ہوتا ہے اس کا وسیع بھی ایسا ہوتا ہے. یہ مطلب ہے محمد انہوں دن جڑا بے عیب ہوئے. آ قرآن ہے تے اے بے عیب ہے, اے قرآن ہے تے لا ریب ہے. اب میں راہ چ نیند آ جائے تو پھر آ کے وضو کرنا پہنتا, میں ڈردا سوندا نہیں. ایک وضو ہی 2-3 مجلساں پڑھ لیتی ہیں, نیند آ جائے تو بعد پھر تجدید وضو کرنی پہنتی ہے. میرے ہاتھ چ قرآن ہے, جدوں وضو کیتا میں ہی کیتا ہے, انہیں نہیں کیتا. کیا بات ہے ہی پاک, ہے ہی پاک. پاک ہے نا, سویرے سویرے بھی پاک ہے, 12 بجے بھی پاک ہے, مہربانی 2 بجے بھی رات دے پاک ہے, ہر ویلے پاک ہے.
ہر ویلے پاک ہے. ویکھ لو اے محمد دی زبان چوں نکلے لفظ نے جڑے ہر ویلے پاک. اے میرے سرکار دی زبان چوں نکلے نے نا, یہ نبی دی زبان وچوں ہی نکلے نے نا, نبی دی زبان وچوں ہی نے نا, نبی دے وچوں نے نا, جڑے نبی دے وچوں ہون نا ہوندے ہی پاک نے. سبحان اللہ. جڑے نبی چوں لفظ ہون. بس عزیزو میں بھلیاں چو قرآن رکھ کے کسی ریل تے پڑھ کے قرآن اپنا لے جاں تو میں اپنا پاویں لے جاں, ریل خالی بھی ہوگی تو تساں وچ قرآن ہی رکھنا نا. کی رکھنا جی کول رکھ چھڑنا, چھنا رکھنا ریل چ, قرآن رکھنا نا. دوجا بندہ اپنا چک کے لے جائے تو دوسرا بھی مگر قرآن ہی ہونا ہے, دوسرا بندہ لے جائے تو تیسرا بھی قرآن ہی ہونا ہے, تیسرا کو لے جائے تو چوتھا بھی قرآن ہی ہونا ہے, چوتھا کوئی لے جائے تو پنجواں بھی قرآن ہی ہونا. کیا بات ہے, 11واں بھی قرآن ہی ہونا ہے تو 12واں بھی, 13واں بھی قرآن ہی ہونا ہے تو 14واں بھی. بس اینا ہی رولا جے جی قرآن دی جگہ تے قرآن ہونا چاہیے نا, محمد دی جگہ تے بھی محمد ہونا چاہیے. یعنی بے عیب دی جگہ تے بے عیب ہونا چاہیے. اگر یہ میرٹ بن جاندہ نا, میرٹ یہ رواج پہ جاندہ کہ بے عیب دی جگہ تے بے عیب ہونا ہے, پھر مسیح تے ممبر تے یزید دا تھا کیڑا سی. بدنام ہو گیا ممبر جدوں دا دمشق دی مسجد یزید بیٹھا ممبر تے. افسوس دی گل ہے کہ اگر میرٹ برقرار رہندا تے زمانہ اس گل نو سمجھدا رہندا پہ سرکار کڈے بے عیب سن تے انہاں دے شہزادگان کڈے بے عیب نے. اگر بے عیب دی جگہ تے عزیزو بے عیب ہی آوندا تے ولید والی جگہ تے حسین پیندے, یزید والی جگہ تے زین العابدین پیندے. تھاں ہی انہاں دا سی, مسجد انہاں دی سی. افسوس ہے کہ مسجداں وچ بہ کے بندیاں انہاں نو مسجداں وچ طلب کیتا ہے. اوکھا جے کم بڑا, اوکھا جے کسے دے ڈیرے تے بہ کے بندہ کسے نو آکھیا ادھر آ تینوں بندے پسند ہیں, ڈیرا بھی اودا ہوئے. میں پنجابی بندہ ادوں اچھا طریقہ میں انہوں کو سمجھان دا کوئی نہیں. بندے دا ڈیرا اپنا ہوئے, ڈنگر اپنے ہو, ہر شے اپنی ہوئے, زمین اپنی ہوئے, او دے تے بندے قبضہ کر کے تے انہوں آکھن اتھے آ ساڈی گل سن جا. او یار بندہ مک نہیں جاندہ, ڈیرا بھی اپنا, ماحول بھی اپنا, تے سامنے بندے کھلار کے آکھن کی صلاح ہے تیری. بڑی عجیب نہیں گل, قرآن دی قسم مسجد بھی حسین دی, ممبر بھی مولا حسین دا, ماحول بھی مدینہ بھی میرے مولا حسین دا. اس مدینے میں صد کے بندیاں حضرت امام حسین نے آکھیا یزید پہ آندہ ہی بیعت کر. شبیر فرماندے نے تیاں لے کے نکل جاگا, پتر لے کے ٹر جاگا, نانے دا مدینہ چھڑ دیاں گا, لیکن کوئی مجھ جیسا کسی اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. آج 3 محرم ہے, مولا تو انو شیعہ سنیاں نو اپنے کراچ آباد تشاد رکھے. خدا دی قسم واقعہ کربلا ایک ایسی چیز ہے, کسے بندے نو انج پہ لگتا ہے کہ یہ پرانا واقعہ ہو گیا, بالکل انج پہ لگتا ہے کل دے پین پرا کربلا آ گئے. انج نہیں لگتا پہ ذہن چ لگتا ہے نا پیا. تے جویں جویں 7 محرم پہ ہوندی ہے ذہن پہ بندے نے کہ 7 نو پانی بند ہو جانا ہے, پھر مومنین نے پانی کٹ پینا ہے یا پانی ضائع کٹ کرنا ہے. یہ دا مطلب ہے آج بھی کربلا زندہ ہے, یہ زندہ کہانی ہے. لگدا انج ہی ہے کہ شام غریباں نو اجڑ جان گے, ساری رات بندیاں جاگنا شب عاشور. یہ دا مطلب ہے سارا وہ ماحول بن گیا. تو تسی اس ماحول دے مطابق ایک روایت میرے کو سن لو. یہ جڑا 3 محرم ہے نا آج دا دن, آج اس روایت جنہ اثر ہے اگے پیچھے نہیں ہو سکتا. 3 محرم نو زہرہ تے چن نے کربلا دے گرد و نواح دے رؤساء زمینداراں نو سدیا جڑے دور دور رہندے سن, وہ آ گئے. اے جڑے پہاڑ تسی ویندے ہو نا, کھاریاں, جیلم یا چکوال یا مری جاندے ہیں وڈے وڈے, یہ باقاعدہ بندے انہاں دے مالک نے. ایڑے پہاڑ نہیں, بڑے بڑے لمبے سلسلے, یہ باقاعدہ بندے جویں تسی ایتھے زمیندار ہو نا, میدانی زمیناں دے مالک, وہ پاویں بنجر پہاڑ نے نا, انہاں دے مالک موجود نے. آڑے اتھوں پتھر شتھر آوندے نے, وہ سارے بجری بجری اتھوں لے کے آوندے نے, وہ مالکاں نوں پیسے دے کے آوندے. مٹی بھی وہ ویچتے ہیں, پتھر بھی ویچتے ہیں.
پہاڑوں کے بنجراں کے بھی لوگ مالک ہوندے نے. اس کربلا کی زمین کے بھی زمیندار اس علاقے کے مالک ہے سن. اج 3 محرم نو حضرت امام حسین انہوں نے سدیا تو سد کے ارشاد فرمایا کہ اے زمین ویچنی جے. یہ جڑے رئیس سن جو اس علاقے دے انہوں نے آخیا بھی تسی نواسہ رسول ہو, زمیناں ساریاں تہاڈیاں ہی نے, تساں ویسے کرنی ہے کی؟ یہ زمین تساں کی کرنی؟ میرے مولا فرماندے نے بھی یہ زمین تسی کی کرنا ہے؟ کہنے لگے ساڈے تے حق ہے بھی کسے کام دی نہیں, یہ بنجر ہے, بے آباد ہے, تے سال ہا سال تو بے آباد ہے. اتوں اساں بزرگاں پرانیاں کو سنیا ہے کہ نبی بھی آئے نے تے گھبرائے نے, اوصیاء بھی آئے نے تے گھبرائے نے. اتنے نبیاں دے گھوڑے ڈگے نے, نبیاں نو چوٹاں آئیاں نے, نبیاں دے خون نکلے نے, پرانے وقتاں دے بزرگ دستے نے. تساں اس بنجر نو کی کرنا ہے؟ شبیر فرمایا بنجراں نو آباد کرن دا گر میں جان, یہ تساں کرنی کچھ نہیں تے تسی مینوں مل دے دیو. انہاں بتھیرا آخیا کہ مولا تہاڈی ہے. فرمایا گل نہیں, میں دنیا داری دی گل کر رہا, باقی سب کچھ ساڈا ہی ہے. لیکن تساں دسیا نہیں کہ زمین تہاڈی ہے. جی ساڈی ہے. 60,000 دینار دا سودا ہو گیا, شبیر نے وہ زمین خرید لئی. میں اس گل لمبی نہیں کرتا, اج دے حوالے نال ایک گل کرنا وہ میرے دل نو کھاندی ہے, وہ میں تواڈے سامنے بیان کر دینا. مولا تواڈے بیڑے آباد رکھے. شیعہ سنیو, حضرت امام حسین علیہ السلام نے وہ 60,000 دی زمین خرید کے اپنے سانجے پتر دے نام وہ جگہ کر چھڑی, حضرت علی اکبر دے نام. آخیا ہمشیرہ تیرا بھی بچ حصہ ہے, میرا بھی بچ حصہ ہے, دوواں دا سانجا ایک اکبر ہے, یہ دے نہ کرنے. جس ویلے زمین لے کے یہ سودا ہو گیا ہے, وہ زمیندار حضرت امام حسین نو ذرا سائڈ تے لے گیا تے منت کرن لگے کہ مولا اساں سنے ہیں زہرا دیاں تیاں بھی نال آئی ہیں. جس بندے تک گل پہنچ گئی نا جی, بڑے کرب دی گل ہے جڑی میں کرن لگا. جدوں نے آخیا نا بندیاں پہ سنے ہیں پیا جڑا قافلہ تسی آئے ہو, بطول دیاں تیاں مخدرات عصمت بھی تہاڈے نال آئی ہیں, چیخ نکل گئی میرے مولا حسین دی, ہاں نکل گئی. تو بندے کہنے لگے مولا اساں غلط سنے ہیں, تانوں اینی تکلیف ہوئی ہے, اساں غلط سنے ہیں, بیبیاں نال کوئی نہیں آئی ہیں. امام حسین علیہ السلام نے جڑی گل کیتی ہے جگر تے سٹ وجدی ہے. جڑا پرانا بندہ آزادار ہے نا, آزادار وہ تو برداشت نہیں کر سکتا. خدا دی قسم آج شبیر ویکھ کے حیران ہو کے فرماندے نے پتہ لگ گیا علاقے وچ زینب آ گئی. آباد رہو. یہ لوگوں اطلاع ہو گئی ہے کہ میری ہمشیرہ میرے نال ہے. کہنے لگے ہاں مولا خبر ہے کہ نبی دیاں نواسیاں بھی تہاڈے نال نے. حضور فرماتے ہیں تساں کس غرض نال گل کیتی ہے؟ کہنے لگے جی غرض ہے کہ سودا جڑا ہو گیا, مرضیاں تہاڈیاں اپنیاں نے. زہرا دیاں تیاں کدی انج جنگلاں دے سفر کیتے نہیں, جے اس جنگل چ آ گئیاں تے آ ساڈی آبادی ہے, جس تسی اجازت دیو تے ساڈیاں بیبیاں زہرا دیاں تیاں دیاں زیارتاں کر لیں. حضرت امام حسین نے انجو نہ ترلا کیتا, فرمایا ٹھیک ہے کر لو, لے آؤ بیبیاں کر لو زیارت, لیکن ذرا عباس نال گل کر. اے بندے ڈردے ڈردے حضرت عباس کو آئے جتھے پہلا دے رہے سن. دوروں ہی ایک بندہ بولن لگ پیا, کہنے لگا جی سانو مولا حسین نے بھیجیا جے. حضرت عباس نے اگے ود کے استقبال کیتا ہے, فرمایا میں صدقے جاواں میرے مولا دے بھیجے, میرے سامنے آؤ. حضرت عباس کے سامنے بندے آئے, انہاں کہا مولا نے اجازت دے دیتی ہے, ساڑیاں بیبیاں مخدرات عصمت کی زیارت کرنا چاہدیاں نے, اگر تسی حکم کرو تو جویں تسی آکھو اسی اویں آؤن نوں تیار ہاں. حضرت عباس نے پہلا جملہ آکھیا, مومناں دا دل کٹیا جاندا اس گل نال. حضرت عباس فرماندے نے تسی اپنے بچے بچے لے کے نال آ جاؤ, لیکن نوجواناں نوں ایک پاسے کر دینا, بچیاں نوں ٹبے نال بٹھا دینا, تے مستوراں بھی واری باری آ کے زیارت کرن, اس واسطے کہ میری مرشد زادیاں نوں شور پسند نہیں. آباد رہو جناب. میں نے پتہ ہے یہ شان دا جملہ ہے, تسی روندے کیوں جی؟ جملہ تے شان دا ہے, ویسے تو میں رونا پہ تسی روندے ہو. کی خیال ہے اسی شان تو رونے ہیں؟ اجڑا ساڈا رون پہ نکلدا ہے نا, وہ میں وجہ دس دینا. روندے اسی اس گل تے ہاں کہ جدیاں ویراں نوں آپس دیاں گلاں دا شور بھیناں دیاں کناں تے جانا پسند نہیں سی نا. میرے سامنے کھلا قرآن ہے, انہاں بیبیاں دے سامنے بندے نچ دے رہے, انہاں بیبیاں دے سامنے ڈھول وجدے رہے,
انہاں بیبیاں دے سامنے باجے وجدے نوجوان علی اکبر نو ملن لگ پے اونا محمد 9-10 سال دے بچے ملن لگ پے 13-14 سال دے نوجوان قاسم نو ملن لگ پے بیبیاں واری واری حضرت فضہ دے نال زیارت کرن لگ پیاں ٹبے نال اس قبیلیاں دے بچے بیٹھے سن جڑے خاک اڑا اڑا پہ کھیڑ دے سن ہائے مولا تیری مظلومی تو صدقے نواسہ رسول ٹر دے انہاں بچیاں وال ٹر پے ایک بچے دی نظر پئی تو اس نال دیاں بچیاں نو آکھیا ہو واہ امامی او ساڈا امام پہ آوندا ہے بچے حضرت امام حسین دے نال لپٹ گئے مینچ پڑے لپٹ گئے کوئی ایس لت نال کوئی ادھر کوئی پیچھے کوئی اگے آباد دامن کھچن لگ پیا تے کہن لگے انتا امامی انتا امامی تسی ساڈے امام ہونا تسی ساڈے امام ہونا شبیر ایک ایک بچے دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرماندے تانوں کنے دسے ہے میں تہاڈا امام ہاں بچے کہن لگے جڑیاں اماں ساڈیاں اندر گئیاں نے والدہ انہاں سانوں دسیا تسی ساڈے امام ہو شبیر قبلہ اس ٹبے تے بغیر کسے قالین تو مٹی تے عرش نشین شہزادہ کربلا دی مٹی تے بہ گیا تے بچے دوالے حضور نے فرمایا بہ جو شاباش بہ جو اے بچے کوئی کھیڑتا سی کوئی ریت اڑاندا سی بس اس قسم دے بچے سارے کٹھے کر کے ہائے تیری غربت آخری جملہ بٹھا کے مولا فرماندے نے اس میدان وچ اگے بھی کدی آئے ہو بچے کہنے لگے جی آونے ہاں کی لین آوندے ہو کھیڈن آونے ہاں امام فرماندے نے کیویں کھیڈدے ہو آخری جملہ پڑھ رہے ہیں بالکل آخری کہنے لگے جی ایتھے کیڑی کو کھیڈن والی چیز ہے اسی بچے ہاں مٹی کٹھی کر کے چوڑیاں چ پانے ہاں ایتھوں والی مٹی اوتھے جا کے سٹ دینے ہاں اوتھوں والی مٹی اوتھے سٹ دینے ہاں اوتھوں والی مٹی ادھر سٹ دینے ہاں ایتھوں والی صدقے جاواں پرانے بندے سارے سمجھ گئے نے میں کی پڑھنا چاہنا ایتھوں دی مٹی اوتھے سٹنے ہاں اوتھوں دی مٹی ایتھے سٹنے ہاں ایتھوں دی مٹی اوتھے سٹنے ہاں شام نو چوڑیاں چاڑ کے گھر ٹر جانے ہاں شبیر فرماندے نے میری گل منو گے فرماندے تسی ساڈے امام ہو سانو حکم کرو بچے نو شبیر فرماندے نے اج محرم دی کنی ہے کہنے لگے 3 نے فرمایا 4 5 6 نو بے شک آنا پوے نہ آنا 7 8 9 نو آنا پوے نہ آنا اگلا جملہ بڑا مصیبت دا شبیر فرماندے نے 10 نو بالکل نہ آنا اپنی ماواں نو پوچھ لینا آج 10 محرم ہے 10 محرم نو بالکل اس جنگل وچ نہ آنا مولا کدوں آئیے غربت دی حد مک گئی میرے شبیر نے فرمایا 11 محرم دی شام نو آ جانا بچے کہنے لگے مولا کی کریے فرمایا اوہی کھیل کھیلنا کیڑی کھیل فرمایا جڑی اگے پہ دس دے سو شام 11 محرم دی نو آ کے ایتھوں دی مٹی اوتے سٹنا اوتھوں دی مٹی اوتے سٹنا اوتھوں دی مٹی آباد رہو جناب امام فرماندے نے تہاڈی کھیڈ ہو جائے گی یتیماں دے لاشے دفن ہو جان گے تہاڈی کھیڈ ہو جائے گی غریباں دیاں لاشاں تے مٹی